نہیں کر سکتے۔ اچھا یہ بتائیے گا گاندھی صاحب آپ کیا فرمائیں گے اس کے بارے میں؟ ہمارے ہاں یہ قوانین بن چکے ہیں، ایک گروہ کو ہم نے اقلیت قرار دے کے غیر مسلم ڈکلیئر کر دیا ہے۔ اب ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ نہیں سکتے، وہ اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے، وہ اس پر اگر اشہد ان لا الہ الا اللہ یا اشہد ان محمد رسول اللہ لکھیں تو نہیں لکھ سکتے۔ یہ ہمارے ہاں قوانین بن چکے ہوئے ہیں۔ میں ان قوانین کو سر تسر غلط سمجھتا ہوں۔ ہمیں یہ حق یقیناً تھا کہ ہم ان کے بارے میں یہ کہیں کہ ہم انہیں مسلمان نہیں سمجھتے، جس طرح دنیا میں کسی کو بھی حق حاصل ہے کہ وہ کسی کے بارے میں کوئی رائے رکھتا ہے تو وہ رائے دے، اس کو قانون کا حصہ بھی بنایا جا سکتا ہے اگر حالات کا تقاضا ہو، لیکن کسی دوسرے کو اپنے نقطہ نظر کے اظہار سے کیسے روکا جا سکتا ہے؟ یہ ابھی اعتصام صاحب نے جو بات فرمائی ہے یہ میری سمجھ میں نہیں آئی کہ اگر ایک شخص قرآن پڑھنا چاہتا تو پڑھ سکتا ہے، وہ قرآن کو ہاتھ میں لے کر اسے اپنی آنکھوں سے لگائے تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ ہمارے شعار میں سے ہے۔ اگر وہ قرآن مجید کو اپنے گھر میں رکھے تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ کتاب تم نے کیوں رکھی ہوئی ہے۔ اگر وہ قرآن کی کوئی آیت لکھ کر اپنے دروازے پر لگا دے تو ہم یہ کہیں گے بائبل بھی کہ تو تم نے رکھتے کیوں لگا دی ہے۔ تھوڑا اس بات کا جواب دینا چاہوں گا، تھوڑا میری گزارش یہ ہے ہمیں ان قوانین کو بھی دیکھنا چاہیے۔ ہمیں یہ حق حاصل ہے کہ ہم کسی کے بارے میں کوئی رائے قائم کریں، لیکن دوسرے کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنے نقطہ نظر کا جس طرح چاہتا ہے اظہار کرے۔ یہ حق اس کو خدا نے دیا ہے۔ اگر کل مسیحی یہ کہیں کہ تم مسیح علیہ السلام کا نام نہ لیا کرو، تم انہیں اپنا پیغمبر نہ کہا کرو، اس سے ہمارے ساتھ انتباس پیدا ہوتا ہے، تو ہمارا کیا رد عمل ہوگا؟ تو میرے نزدیک میں ہمیشہ سے یہ رائے رکھتا ہوں کہ مسلمانوں کو حق حاصل تھا، اور یہ کوئی آسان معاملہ نہیں ہے، اس کے لیے بڑی غیر معمولی جدوجہد کی ضرورت ہے، اور یہ جدوجہد ہم کو سیاسی سطح پر بھی کرنی ہے، ہم کو تعلیمی اور سماجی سطح پر بھی کرنی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ چیز ایک اقلیت کا مسئلہ ہے، چند لوگ ہیں جو تشدد پسند ہو گئے ہیں۔ بحیثیت مجموعی ہمارے معاشرے کا حال یہی ہے کہ اس میں کوئی شخص اٹھ کھڑا ہو اور وہ جذبات کو بھڑکانے کے لیے ایک تقریر کر دے تو لوگ نکل کھڑے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد کوئی قانون کوئی ضابطہ ان کے ہاتھ نہیں پکڑ سکتا۔ اس کی جڑیں ہمارے مذہبی فکر میں بھی ہے۔ معذرت کے ساتھ میں عرض کروں گا، مذہب اور چیز ہے، وہ خدا کا دین ہے، ایک مذہبی فکر ہے جو ہمارے ہاں پڑھایا جا رہا ہے، جس کے مطابق تقریریں ہو رہی ہیں، کتابیں لکھی جا رہی ہیں، جس کے مطابق پاکستان میں بعض قوانین بنے۔ ان سب چیزوں کو ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ میں یہ جسارت کر رہا ہوں کہنے کی کہ ہمیں چیزوں کو ری وزٹ کرنے کے بارے میں اتنا شرمانا نہیں چاہیے۔ اگر ایک قانون بنا ہے، ایک ضابطہ بنا ہے، ایک تعلیمی نظام بنا ہے تو زندہ قومیں ہمیشہ اس کو دیکھتی رہتی ہیں۔ ہمیں بھی اپنے اندر یہ حوصلہ پیدا کرنا چاہیے کہ ہم اپنے قوانین کو دیکھیں، اپنے معاشرے کو دیکھیں، اپنے تعلیمی نظام کو دیکھیں، مل کر اس کا جائزہ لیں۔ یہ محض کسی چیز کی تردید یا تائید کرنے کا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر کسی قانون نے پرسیکیوشن کی بنیاد رکھ دی ہے، اگر کوئی قانون غلط استعمال ہو رہا ہے، اگر کسی قانون کے ذریعے سے سوسائٹی میں اشتعال پھیلتا ہے، تو پھر ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس کا جائزہ لیں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں خالص علمی ماحول میں استدلال کے ساتھ گفتگو کرنے کا ماحول ہی پیدا نہیں کیا گیا۔ آپ یہ بات کر کے دیکھیں، اس کے بعد آپ کے لیے جینا ناممکن بنا دیا جاتا ہے، کوئی آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اصلی مسئلہ ہمارے معاشرے کا یہ ہے، اور میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اس کی جڑیں نہایت گہری ہیں۔ یہ محض چند انتظامی اقدامات سے ختم نہیں ہو جائے گا۔ اس کو ختم کرنے کے لیے سب کو مل بیٹھنا چاہیے، اور وہ یہ دیکھیں کہ کہاں کہاں ہمارے تعلیمی اداروں میں اس کی جڑیں ہیں، کہاں ہمارے سماج میں اس کی جڑیں ہیں، کہاں ہمارے مذہبی فکر میں اس کی جڑیں ہیں۔ ان میں سے جو چیز بھی غلط آ گئی ہے سوسائٹی میں، جب تک ہم جرات بندی کے ساتھ اس پر تنقید نہیں کریں گے، اس کا جائزہ نہیں لیں گے، اس کو درست کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، یہ محض اوپر کے اقدامات ہوں گے جو ہو جائیں گے، یہ کبھی بھی نتیجہ خیز نہیں ہوگا۔ ابتسام صاحب، آپ کی طرف میں آنا چاہتا